بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اللہ کا کام پورے زور و شور کے ساتھ اور پوری جستجو اور پوری کوشش کے ساتھ شروع کر دیا، اور جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے چچا سے مایوس ہو گئے، ان سے بات کر کے دیکھ لی اور اس کے بعد بھی آپ اپنے مشن سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر ان کا غصہ ان مسلمانوں پر اترنے لگا جو ان کے قبیلے کے اسلام لاتے تھے، یا جو کچھ کمزور قسم کے تھے اور ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ تو ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے ان کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور ان کو ستانا شروع کر دیا، ان کو بھوک پیاس اور سخت گرمی اور جھلسا دینے والی تپش میں وہ ان کو اذیت ناک سزا دینے لگے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لا چکے تھے، تو ان کا جو سردار تھا امیہ ابن خلف، وہ ان کو تپتی ہوئی دوپہر میں ان کو باہر لاتا اور پیٹھ کے بل لٹاتا، پھر حکم دیتا کہ ان کے اوپر ایک بڑا سا پتھر لا کر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے، اور پھر ان سے کہتا کہ تم یا تو اپنے دین سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں اسی طرح سے ستایا جاتا رہے گا۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخت مصیبت کو اور اذیت کو برداشت کرتے، اور اس کے بعد بھی وہ احد یعنی اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، یہی ان کی زبان پر جاری رہا، اور وہ اپنے ایمان پر اپنے دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے پاس سے اس حال میں گزرے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سردار امیہ کو ایک مضبوط اور توانا غلام ان کے بدلے میں دیا، اور ان کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے آزاد کرایا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد اور ان کی والدہ اسلام سے سرفراز ہو چکے تھے، ان کے قبیلے والوں نے ان کو ستانا شروع کیا، اور اسی طرح سے وہ ان کو مکے کی سخت گرمی میں ان کو باہر لے کر آتے اور تپش میں مختلف قسم کی ان کو تکالیف پہنچائی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ صبرن یا آل یاسر، کہ اے آل یاسر صبر کرو اور تمہاری منزل جنت ہے۔ ان کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح سے اسی وقت ان کی والدہ کو شہید کر دیا گیا کہ جب وہ اسلام کے سوا ہر چیز کا انکار کر رہی تھی۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ناز و نعم میں پلے ہوئے اور بڑے ہی خوش پوشاک اور خوبصورت اور اپنے والدین کے بڑے لاڈلے تھے، ان کی والدہ بھی بڑی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور ان کو اچھے سے اچھا لباس پہناتی، اور وہ ایسی خوشبو لگایا کرتے تھے کہ جس راستے سے گزر جاتے تو وہاں سے بہت دیر تک وہاں سے خوشبو ان کی پھوٹتی رہتی۔ لیکن ان کا یہ حال ہوا کہ جب وہ اسلام لے کر آئے تو پھر یہ ساری چیزیں ان سے ختم ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر فرماتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکے میں مصعب ابن عمیر سے زیادہ خوش وضع و خوب رو، جامع زیب اور ان سے زیادہ ناز و پروردہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ جب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہاں پہنچے اور وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ وہاں سے نکل کر اپنی یہ بات اپنی والدہ اور اپنی قوم سے انہوں نے ڈر کے مارے ظاہر نہیں کی، اور چھپ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے رہے۔ جب ان کی خبر ان کے قبیلے والوں کو اور ان کے گھر والوں کو ملی، ان کے اسلام کے بارے میں پتہ چلا، تو ان کو پکڑ کر لے گئے اور ان کو قید کر دیا، اور جب تک حبشہ کی طرف پہلی ہجرت نہیں ہوئی
وہ وہیں پر قید رہے اور ان کو جیل میں رکھا گیا۔ اس پہلے قافلے کے ساتھ میں، جو پہلا قافلہ حبشہ گیا ہے ہجرت کرنے کے لیے صحابہ کرام کا، تو اس کے ساتھ میں وہ گئے ہیں، اور جب وہ واپس آئے ہیں وہاں سے تو ان کی حالت بالکل بدل چکی تھی، اور جو ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے وہ ساری چیزیں ان سے ختم ہو چکی تھی، اور ان کی والدہ بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر ان کو لعنت ملامت کرنے لگی تھی۔ بعض مسلمانوں نے مشرکین کی پناہ لے رکھی تھی، اور یہ مشرکین قریش کے با اثر اور بڑے نامور لوگ تھے، ان کی پوری حفاظت کرتے تھے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کی پناہ لے رکھی تھی، لیکن ان کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے ان کی حمایت کو واپس کر دیا۔ ایک مرتبہ کسی مشرک سے ان کی کسی بات پر انبن ہو گئی، اور اس چیز کو لے کر اس مشرک نے ان کے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ ولید بن مغیرہ یہ قریب ہی کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ جب تم میری حمایت میں تھے تو تم محفوظ تھے، اور تمہاری یہ آنکھ اس صدمے سے محفوظ تھی۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ واللہ میری اچھی آنکھ بھی یہ تمنا کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہی حادثہ پیش آئے جو دوسری والی آنکھ کے ساتھ میں پیش آیا ہے۔ اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ اے عبد شمس، میں تو اس کے جوار اور اس کی پناہ میں ہوں جو تم سے زیادہ صاحب عزت اور با اقتدار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ان کو ان کے چچا حکم بن عاص بن امیہ نے مضبوطی سے باندھ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ کیا تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کر رہے ہو؟ خدا کی قسم میں تم کو اس وقت تک نہ کھولوں گا جب تک تم اپنے اس دین کو نہ چھوڑ دو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جب حکم نے اپنے دین پر ان کی یہ مضبوطی اور یہ یقین دیکھا تو ان کو رہا کر دیا۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن قریش کے لوگ مجھے پکڑ کر لے گئے، آگ جلائی اور اس میں مجھے گھسیٹ کر ڈال دیا۔ پھر ایک شخص نے میرے سینے پر اپنا پیر اس طرح رکھ دیا کہ میری پیٹھ زمین سے بالکل لگ گئی۔ پھر انہوں نے اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو معلوم ہوا کہ ساری پیٹھ پر اس کے جلنے کے داغ تھے ان کی پیٹھ پر۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے یہ اپنا واقعہ بیان کیا۔